السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ تل اویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں جنگ ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ تازہ حملوں میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں 3 فوجیوں کی ہلاکت اور 10 حماس جنگجوؤں کی شہید کرنے کا دعویٰ کیا۔ نیتن یاہو نے جنگ بندی کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا کیا تو حماس دوبارہ حملے کرے گا۔ تل اویو میں نیتن یاہو کے کرپشن کیسز کی سماعت ہوئی۔ مظاہرین نے سزا کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے فیض حمید کے ٹرائل کو فوج کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ مارشل ٹرائل سیاسی معاملہ نہیں ہونا چاہیے اور ملزم کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ یاد رہے کہ فیض حمید کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں چارج شیٹ کیا گیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 9 مئی کے کیس میں فیض حمید اور پی ٹی آئی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ایک ساتھ ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید کا سیاسی کردار واضح تھا اور وہ پی ٹی آئی حکومت کے تمام معاملات میں ملوث تھے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھنے کے معاملے میں بھی فیض حمید کا ہاتھ تھا اور پی ٹی آئی کے دور میں باجوہ اور فیض حمید کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر درجہ حرارت 22 سے 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اور ہوائیں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ اسلام آباد میں سیکریٹری جنرل قومی اسمبلی سید طاہر حسین کی زیر صدارت سیکریٹریز کانفرنس ہوئی، جس میں اسپیکر سردار ایاز صادق نے قانون سازداروں کے درمیان روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسپیکر نے ینگ پارلیمنٹیرین فورم اور سیکریٹریز کی ایسوسی ایشن بنانے کی تجویز دی اور پاکستان انیشیٹو فورم پر پارلیمنٹری سروسز کو مزید فعال کرنے کا کہا۔ کانفرنس میں مختلف صوبوں کے سیکریٹریز نے بھی شرکت کی۔ لیسکو صارفین کی شکایت کے ازالے کے لیے ریجن بھر میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اسپیشل رپورٹ میں۔ لیسکو صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے ریجن بھر میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ میڈیا اور پینافلیکسس کے ذریعے عوام الناس کو اس بابت پیشگی اطلاع بھی دی جا رہی ہے۔ تمام ایس ٹی اوز اپنی ٹیم کے ہمراہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی سب ڈویژنز میں کھلی کچہریوں کا باقاعدہ انعقاد یقینی بنا رہے ہیں۔ ایس ایز اور ایکسین ان کچہریوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ منعقد ہونے والی کھلی کچہریوں میں مختلف نوعیت کی کل 1091 شکایات موصول ہوئیں۔ لاہور میں 1000 سے زائد گاڑیوں کو 10 لاکھ جرمانے عائد کر دیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں نوشین اظہر کی رپورٹ میں۔ لاہور میں سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ریکارڈ کارروائیاں جاری۔ ٹریفک پولیس نے 24 گھنٹوں میں دھواں چھوڑنے والے 1000 سے زائد گاڑیوں 10 لاکھ کے جرمانے کر دیے۔ خطرناک حد تک دھواں چھوڑنے پر 70 موٹر سائیکلوں کو بھی جرمانہ عائد کیا۔ بغیر حفاظتی اقدامات کے چلنے والی 110 ٹریکٹر ٹرالیاں بھی مختلف تھانوں میں بند۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی مدد سے بھی دھواں چھوڑنے والی 67 وہیکلز کو ای شاننگ جاری۔ ٹریفک پولیس، محکمہ ماحولیات اور مائنز ڈپارٹمنٹ کی 6 مشترکہ ٹیمیں بھی کارروائی کر رہی ہیں۔ ڈی ایس پیز شہر کو داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی کریک ڈاؤن کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ سی سی پی او اور ڈی آئی جی آپریشنز کے احکامات پر ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد کی افسران اور اہلکاروں سے ملاقات۔ مسائل سن کر فوری حل کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ اہلکاروں کی ویلفیئر کو ترجیح، پولیس لائن، ہسپتال اور ڈے کیئر سینٹر سے استفادے کی تلقین بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے اسپیشل ایجوکیشن ثانیہ عاشق جبھی کا قصور میں خصوصی بچوں کے تعلیمی اداروں کا دورہ، سہولیات اور کوالٹی ایجوکیشن کا جائزہ لیا۔ اساتذہ کو خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کی تلقین۔ شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ خصوصی بچوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ لاہور میں شہریوں کو انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق صوبہ بھر سمیت صوبائی دارالحکومت میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے چیف رپورٹر سید صدیق رضوی۔ جی بتائیے گا۔ جی آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق پنجاب بھر سمیت لاہور میں مختلف مقامات پر روزانہ کی بنیاد پر آپریشن اور انویسٹیگیشن کی طرف سے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بدقسمتی سے 70 سے 60% فائل کو ان کھلی کچہریوں کے بارے میں پولیس کی حکام کی جانب سے مطلع ہی نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے 70 سے زائد جو سائلین ہیں وہ ان کچہریوں میں پہنچ کر اپنی شکایت ہی درج نہیں کروا پاتے۔ اس سلسلے میں جب ہماری مختلف شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے ان کو کھلی کچہریوں کے انعقاد کے بارے میں مطلع ہی نہیں کیا جاتا،
جس کی وجہ سے وہ اپنی درخواست یا مسائل لے کر پولیس کے اعلیٰ افسران تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر آپریشن و انویسٹیگیشن ونگ کے جو افسران ہیں ان کی ملی بھگت کی وجہ سے مبینہ طور پر سائل پولیس کے اعلیٰ حکام تک پہنچ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ان کی درخواست پر بر وقت جو ہے وہ کارروائی ممکن نہیں ہوتی، جس کے لیے نہ تو تھانوں کے باہر کوئی بینرز آویزہ کیے جاتے ہیں، نہ ہی سائل کو جو ہے وہ SMS یا واٹس ایپ پر مطلع کیا جاتا ہے جس پر وہ پولیس تحریر میں پہنچ سکے۔ شہریوں نے اسپیشل ٹی وی کے وساطت سے IG پنجاب میٹرو عثمان نگر سے اپیل کی ہے کہ محکمہ پولیس کی طرف سے ایسا مضبوط نظام حکمت عملی بنایا جائے جس سے ہمیں بر وقت پولیس شہریوں کے انکار کا پتہ چل سکے تاکہ ہم وہاں پر پہنچ کر اپنی شکایت کا اندراج کرا سکیں۔ پتوکی میں پولیس کی کارروائی کے دوران پٹنہ میں شراب فروش 500 لیٹر شراب سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم لاہور سے شراب لے کر ساہیوال اور پاک پتن میں فروخت کے لیے جا رہا تھا۔ مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات جاری کی گئی۔ لاہور میں SP سول لائنز ڈاکٹر عبدالحنان کی ہدایت پر تھانہ لیٹر روڈ پولیس کی کارروائی کے دوران پٹنہ میں زمانہ منشیات فروش 1 کلو 380 گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے نوجوانوں کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کر لیا۔ مقدمہ درج کر کے مزید تحقیق کا آغاز کر دیا۔ شکرگڑھ میں سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا یوم شہادت ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ 1971 کی جنگ میں شکرگڑھ کے محاذ پر 16 بھارتی ٹینک تباہ کر کے وطن عزیز کا دفاع کیا۔ 10 دسمبر کو شہید ہونے والے اس ہیرو کی قربانی کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ جائے شہادت پر شہریوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ ہڑپا جناح ٹاؤن کچی آبادی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاف ستھرا پنجاب منصوبے کے برعکس گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر اور ابلتے گٹر عوام کے لیے وبال جان بن گئے۔ بدبو اور گندگی سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ شہریوں نے کمشنر ساہیوال اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری صفائی کا مطالبہ کیا۔ پیرس میں یوم انسانی حقوق پر جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے کشمیریوں اور سکھوں کا بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، ماروائے عدالت قتل اور اقلیتوں کے ناروا سلوک کی مذمت کی گئی۔ مظاہرین نے حق خود ارادیت کے لیے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کی۔ ساہیوال میں محکمہ PW کی سرکاری گاڑیاں افسران کی لاپرواہی کے باعث کھٹارہ بن گئیں۔ قیمتی پرزے غائب ہو گئے، ڈھانچے اینٹوں پر کھڑے کر دیے گئے۔ عملہ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ قصور میں بستی قادر آباد میں نجی اسکول کے سٹاف روم کا تالا توڑ کر نامعلوم چور لیپ ٹاپ اور 2.5 لاکھ روپے نقدی چرا کر فرار ہو گئے۔ CCTV فوٹیج میں 3 ملزمان واردات کرتے ہوئے اور پہرا دیتے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ شہریوں نے DPO قصور سے سخت ایکشن اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ قصور پھول نگر میں دکان پر سرعام ڈکیتی کا معاملہ سامنے آ گیا۔ راہزنی اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث گینگ کے 3 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس نے 6,50,000 روپے، 3 موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزمان نے 34 سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ لاہور موسی گیٹ پولیس نے 2 رکنی ڈکیت گینگ کے ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے نقد رقم اور غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ یہ ریکارڈ یافتہ ملزمان لاہور کے مختلف مقامات پر مسافروں سے لوٹ مار کرتے تھے۔ واردات کے بعد ملزمان مال مسروقہ آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ SP سٹی قاضی علی رضا نے پولیس کی کامیاب کارروائی پر شاباشی دی۔ اس موقع پر SP سٹی قاضی علی رضا نے کہا کہ انسداد جرائم کے لیے کڑی نگرانی جاری ہے۔ اور آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے، وزیر آباد میں کرنٹ لگنے سے ٹرک کا ہیلپر فرید جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ٹرک کے سامان اتارنے کے بعد ڈرائیور نے ٹرک کو ریورس کیا تو ٹرانسفارمر سے رابطہ ہو گیا۔ اس دوران کرنٹ لگنے سے ہیلپر فرید، جو بھائی پھیرو فیصل آباد کا رہائشی تھا، موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ پولیس نے لاش کو ضروری کارروائی کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ چشتیہ کے نواحی علاقے تھانہ ڈھاراوالا کی حدود میں واقع چک نمبر 111 مراد میں ڈکیتی کی واردات کا معاملہ سامنے آ گیا۔ ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گن پوائنٹ پر 10 تولے سونا، 4 لاکھ روپے نقدی اور دیگر قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصر اللہ خان کی ہدایت پر منڈی صادق گنج میں خطرناک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں محمد عرفان چوہان کی رپورٹ۔
جی بالکل، منڈی سادہ گنج پولیس تھانہ منڈی سادہ گنج کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ منڈی سادہ گنج پولیس پارٹی کا SHO دنان بھٹی کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے اڈے پر ریڈ، محمد یونس والد امیر منشیات فروشی کرتے ہوئے گرفتار۔ منڈی سادہ گنج منشیات فروشوں کو موقع سے 30 لیٹر شراب برآمد کر کے حوالات بند کر دیا گیا۔ جی لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری، جس میں اب تک 36 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 514 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جن میں سے 166 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ پکڑے گئے کنیکشنز میں 496 گھریلو، 14 کمرشل، 2 زرعی اور 2 انڈسٹریل شامل ہیں۔ بجلی چوروں کو 3,13,839 یونٹس چارج کیے گئے، جن کی مالیت 1,35,82,493 روپے ہے۔ وہاڑی میں پاکستان اتحاد کے صدر ملک ذوالفقار عوان نے حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو مایوس کیا گیا ہے، گندم کے خریداری کے نرخ کم کر کے قرضوں کا بوجھ بڑھا دیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعظم سے کسانوں کے مسائل حل کرنے کی اپیل کی اور مطالبہ کیا کہ کھاد، زرعی ادویات سستی کی جائیں اور گندم اور گنے کی قیمتیں بڑھائی جائیں۔ کنکوٹ میں ازداد بدعنوانی کے عالمی دن کے موقع پر پریس کانفرنس میں CPD اور کنسٹرکشن آرگنائزیشن کے ممبران نے کہا کہ بدعنوانی کا خاتمہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے پاکستان میں مؤثر گورننس، معلومات تک رسائی کے قوانین اور مضبوط مقامی حکومتی کے نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ بدعنوانی کے خاتمے اور احتساب کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے میڈیا کے اہم کردار کو سراہا گیا۔ ٹنڈوالہ یار میں مہران شوگر مل کے مقامی افراد کو ملازمتیں نہ دینے پر سول سوسائٹی کا احتجاجی مظاہرہ، شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مقامی افراد اور سن کوٹے پر ملازمتیں دی جائیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹنڈوالہ یار میں چمبڑ کے قریب تیز رفتار ٹرالر کی ٹماٹر سے بھری شاہزور کو ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے حادثے کی شکار گاڑیوں کو تحویل بھی دی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سیف اور اسپیشل۔